السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں بڑے اختصار کے ساتھ جس عظیم صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور سب سے زیادہ غریبوں کی اور بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کی مدد کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ نام ان کا عبد الرحمن بن عوف، یہ قبیلے قریش سے ہیں۔ ان کا پہلے نام عبد عمر تھا، عبد عمر۔ ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ان کا جو ٹائٹل تھا ان کے کام کی وجہ سے وہ ہے تاجر الرحمن، رحمان کی تجارت کرنے والے۔ رحمان کی تجارت مطلب جیسا اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس اللہ کی خاطر، اس اللہ کی خوشی کے لیے تجارت کرنے والے۔ ان کے والد کا نام عوف اور والدہ کا نام شفا تھا۔ عام الفیل سے یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے 10 سال کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے ہوئے؟ کتنے؟ 10 سال، کیونکہ جس سال ہاتھی والا واقعہ ہوا اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس واقعے کے 10 سال کے بعد عبد الرحمن بن عوف پیدا ہوئے تو 10 سال کے چھوٹے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کا حلیہ ذکر کیا ہے کہ لمبے قد کے تھے اور رنگ جو ہے سرخی مائل تھا، یعنی ریڈش تھا، چہرہ خوبصورت، داڑھی لمبی، سر پر کان سے نیچے تک گھنگرو دار زلفیں، وہ کرلی بال، یعنی کلائی گھٹی ہوئی مضبوط، انگلیاں موٹی، سامنے کے 2 دانت گر گئے تھے غزوہ احد میں زخمی ہونے کے باعث، پاؤں میں لنگڑا پن تھا جس کا آگے ہم تذکرہ کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا، 13 نکاح کیے تھے۔ مختلف اوقات میں 13 شادیاں کی اور ان کی کئی ایک ساری اولاد، اگر میں نام گننے بیٹھوں تو مجھے لگتا ہے 25 سے زائد اولاد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 30 سال۔ 30 سال کی ان کی عمر تھی۔ شراب وغیرہ پہلے سے نہیں پیتے تھے عبد الرحمن بن عوف، فطری جو ان کا نیچر تھا، جو ان کی طبیعت تھی، اس کی وجہ سے پہلے سے ہی شراب وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ قریبی تھے اور دونوں تجارت پیشہ افراد ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق نے پہلے اپنے لوگوں کو پکڑا دعوت دینے کے لیے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دین کی دعوت دی، اور ان کی رہنمائی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کر لیا۔ اور ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نہیں گئے تھے، اس لیے کہ دار ارقم میں جانے سے پہلے بہت چند، یعنی گنتی کے چند افراد نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام تر سختیاں جو اور لوگوں کو مل رہی تھی ان کو بھی ملی، اور انہوں نے پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور صحابہ کی طرح انہوں نے بھی حبشہ کی جانب ہجرت کر لیا، اور حبشہ سے پھر واپس آ گئے۔ جو وہ واقعہ ہوا تھا جو میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے کئی بار، وہاں سے جب آئے تو کفار مکہ نے اور زیادہ ستانا شروع کیا، 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد کے اور واقعات ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب مدینہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، کس سے؟ کس سے؟ سعد بن ربیع، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے سب سے زیادہ مالدار،
اور عبد الرحمن بن عوف مسلمانوں میں مکہ کے سب سے زیادہ مالدار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی طبیعت کا، اس کی نفسیات کا بڑا خیال کرتے تھے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوڑا بنایا، یہ رشتہ جو قائم کیا بھائی چارے کا، اس میں ایک مہاجر ایک انصار، اور مہاجر کی طبیعت، انصار کی طبیعت، اس کی فطرت، اس کے مزاج کا خیال کر کے ان کے درمیان تعلق قائم کیا. عبد الرحمن بن عوف چونکہ لٹے پیٹے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے، کچھ رہ نہیں گیا تھا، اور مکہ میں سب سے زیادہ مالدار تجارت پیشہ افراد میں سے ایک. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالداری کا خیال کیا، اور ان کو مدینے کے سب سے زیادہ مالدار صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، عقل مندی اور ہوشیاری تھی. کیا معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آئے تو اس کے اسٹیٹس اور مقام و مرتبے کے حساب سے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انتظام کرنا چاہیے. عالم ہے، اس کا اپنا لیول ہے. کوئی جو ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا ایک الگ لیول ہے. کوئی اور جو ہے آپ کے استاد کوئی آ گئے، ان کا ایک الگ لیول ہے. آپ کے بچوں کا کوئی استاد آ گیا، اس کا ایک الگ لیول ہے. جیسا مہمان ہے اس کے حساب سے آپ اس کے ساتھ اس کے لیے انتظام کریں. اور یہ کوئی انزل الناس منازل ہو، لوگوں کو ان کے منزل، ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کرو، لیکن کسی سے بھی ہمیں ٹیڑھے منہ بات نہیں کرنا ہے. یعنی ہر ایک سے توجہ کے ساتھ، ہنسی خوشی کے ساتھ، مسکرا کر کے بات کرنا ہے. لیکن جو ہم میزبانی کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، وہ انسان کے کیا لیول کے اعتبار سے، انسان کے لیول کے اعتبار سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا. اب بھائی جب بنایا تو بھائی کا مطلب کیا تھا؟ ہر رشتے سے اوپر. یہاں تک کہ ایسا صحابہ بن گئے کہ انصار صحابہ مہاجرین کو اپنی وراثت دے دیں گے، اور یہی ہو رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں قانون نازل کر دیا کہ نہیں، اصل جو رشتہ دار ہے وہی وارث ہوں گے، یہ لوگ وارث نہیں ہوں گے. تو پھر اب جب بھائی بنا دیا تو سعد بن ربیع نے کیا کہا؟ وَإِنِّي أَكْثَرُ الْأَنصَارِ مَالًا، کہ دیکھو عبد الرحمن، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. میں انصار میں، مدینے کے افراد میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، خالی خولی کا نہیں، واقعی. ایک کام کرو، یہ آدھی میری زمینیں ہیں، یہ تمہاری، آدھی میری آدھی تمہاری. اور صرف مال نہیں، صرف کھیتی اور زمین نہیں، چونکہ بیوی بھی نہیں ہے تو مشکل میں سہارا ایک کون ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون، باعث سکون اور باعث امن، باعث خوشی بیوی ہے، جوڑا. تو کہا کہ دو ہماری بیویاں ہیں، ایک کو جو تمہیں پسند آئے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے شادی کر لینا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ فری میں سب مل رہا تھا. ہمارے یہاں فری میں مل جائے تو لوگ کیا پی جائیں گے؟ ڈامر. ڈامر سمجھتے ڈامر، تارکول، روڈ والا، جس روڈ پہ لگاتے ہیں کالا والا. ہاں، مال مفت دلے بے رہے، مفت آتا ہے تو برا کیا ہے نہیں؟ مفت آ رہا تھا، سب کچھ نہیں کرنا تھا. لیکن عبد الرحمن بن عوف کی خودداری، عزت نفس، ان کی عزت نفس نے گوارا نہیں کیا، نہ مانگا بھی نہیں تھا کہ سعد اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ دے دو یہ دے دو، کچھ نہیں. سعد بن ربیع نے سارا خیال خود کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ خالی رہو، کہا آدھا لے لو، تمہاری ملکیت ٹرانسفر کر دیتا ہوں، ایک بیوی بھی نکاح کر لو. کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں. دلونی الی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کچھ میں کروں گا، ہاتھ پیر ماروں گا. تجارت ہم سب کے لیے، جو بھی خاص طور سے تجارت پیشہ افراد ہیں یا جو محنت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا سبق کہ آپ ہاتھ پیر نہیں ماریں گے تو پھر زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. محنت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ بالآخر اس کو دکھا دیا جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو. بازار کا راستہ بتایا گیا، گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا. کچھ لے گئے، بیچا، شام کو وہ بچ گیا، واپس لے کر کے آئے. روزانہ کا یہی شیڈول ہو گیا، یہی ترتیب ہو گئی، اور بالآخر ایسا وقت آیا کہ چند ہی سال گزرے تھے،
چند سال نہیں بلکہ آپ کے کہہ لیجیے کچھ وقت گزرا تھا کہ مدینے کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نکاح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عبد الرحمن بن عوف پر نظر پڑی تو دیکھا ان کے کپڑے میں زردی لگی ہوئی ہے، کہا عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہ اللہ کے نبی ہاں کر لی۔ تو کہا اولیم ولو بشاۃ، اب چلو ولیمہ بھی کرو چاہے ایک بکری ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بکری ضرور ولیمے میں کھلا سکتے ہیں، نکاح بھی کیا، مہر بھی دیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد اب ولیمہ کرنے، تو ولیمہ کیسے کرنا؟ قرضہ لے کر، ہاں اسٹیٹس اپنا بتانے کے، 600 لوگ 800 لوگ 1000 قرضہ لے لے کر کے لوگ ولیمہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، صرف لوگوں کو کھلانے کے لیے، اور لوگ کھاتے بھی ہیں اور خراب ہو گیا تو بول کر بھی جاتے ہیں، کچھ ذرا بھی خراب رہا تو بول کر، کچھ آئٹم کم رہا تو بول کر کے بھی جاتے ہیں۔ افسوس، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم قرضے لے رہے ہیں کہ جو ہمارے کھانے سے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، اگر کھانا ذرا بھی خراب ہو جائے تو کہا ولیمہ کرو ایک بکری۔ اب وقت بڑھتا رہا، پھر آگے ہم اس پر ان کی مالداری پر بات کرتے ہیں۔ اس ترتیب میں ہم آگے بڑھیں تو سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئی، اور اس جنگ میں آپ جانتے ہیں انہوں نے عمیر بن عثمان بن کعب کو قتل کیا جو کافروں کی طرف سے آیا تھا، اور اسی جنگ میں آپ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ 2 نوجوان آئے، عبد الرحمن، وہ انصاری نوجوان ہیں، مدینے کے رہنے والے، بالکل ینگ ہیں، 14-15 سال کے، بھاگتے ہوئے آئے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، نظر پڑی، کہا چاچا جان ابو جہل کہاں ہے، مجھے ذرا بتا دو، کیونکہ مدینے کے تھے تو ابو جہل کو پہچانتے نہیں، کبھی فوٹو نہیں دیکھا، کبھی سامنے سے ملاقات نہیں ہوئی، کہا ابو جہل ان میں سے کون ہے ذرا بتاؤ، کہا بچوں ابو جہل کا کیا کرو گے، کہا سمعت، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ جذبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے 2 بچوں کا، پہلے ایک بچے نے کہا کہ سنا ہے وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، بتاؤ ذرا، اسی دوران دوسرے بچے نے دوسری طرف سے پکڑ کر کھینچا، چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، یہ دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ 2 بچوں کا جذبہ یہ نبی کی محبت کے تعلق سے ہے۔ اسی دوران ابو جہل میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ رات تمہارا شکار۔ دونوں بچوں نے پکڑا آنن فانن کفار کے سردار کو اور کافروں کے لشکر کے قائد اور امیر اور سردار کو آنن فانن زمیں بوس کیا، اور زمیں بوس کرنے کے بعد اس کا کام تمام کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں خود اس کی روایت کی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہرحال تو ابو جہل کے قتل میں کردار ہے کس کا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے بچوں کی رہنمائی کی۔ پھر جنگ احد جب آئی تو جنگ احد میں جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت وقت میں ساتھ دیا، جب صحابہ نے میدان چھوڑ دیا، کافروں نے ایک بارگی حملہ کیا، تیزی سے پلٹ کر وار کیا، تو آپ کے آس پاس جو چند صحابہ، انصار میں سے کچھ صحابہ اور کچھ صحابہ مہاجرین میں سے جو چند صحابہ رہ گئے، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے چکر میں ان کے جسم پر تقریباً 21 گہرے زخم لگے، چھوٹے موٹے نہیں، 21 گہرے زخم لگے، اور ایک زخم ٹانگ پر لگا، ٹانگ جس کی وجہ سے پوری عمر یہ لنگڑا کر کے چلتے رہے۔ اس کے بعد پوری زندگی 2 ہجری سے لے کر کے 31 ہجری 29 سال تک اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے جو جنگ احد میں انہیں زخم لگا تھا۔ پھر اور آگے بڑھیں تو تمام جنگوں میں شرکت کی، جتنی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر سے لے کر کے جنگ تبوک تک۔ جنگ تبوک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چندہ دو لشکر کی تیاری کرنے کے لیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے کتنی چاندی رکھی؟ 29.5 کلو، 30 کلو مان لو، کتنی قیمت ہوئی؟ 30 لاکھ 30 لاکھ ہوئی؟ نہیں، 1 کلو چاندی کی قیمت ابھی کتنی ہے؟ 3 لاکھ، تو 30 کلو کتنی ہوئی؟ 90 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے۔ کتنے سال میں مدینے آئے تو کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ 9واں سال ہے ہجرت کا، جنگ تبوک میں چندے کے طور پر کتنا دے رہے ہیں؟ 90 لاکھ روپے۔ کون کہتا ہے حلال مال میں برکت نہیں ہے، یا حلال طریقے سے آپ جلدی مالدار نہیں ہو سکتے؟ کون بولتا ہے؟ صرف 9 سال
کچھ نہیں، اس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے جو ہجرت کر کے آیا ہے مکے سے مدینہ، لیکن جنگ تبوک میں صرف 8 سال کے بعد 9ویں سال میں جنگ تبوک کی تیاری ہوئی، تو تیاری میں 30 کلو تقریباً چاندی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہنے لگے اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی۔ اچھا، اس میں ایک تو حلال کمائی، دوسرے خودداری جو دکھائی تھی نا سعد بن ربیع کا، اگر سعد بن ربیع کا مال لے لیتے تو کیا ہوتا؟ اتنے مالدار بنتے؟ کبھی نہیں۔ ہم جو تھوڑے سے پر راضی ہو جاتے کہ کہیں سے آسانی سے مل جائے نا، یہ آسانی سے مل جانا ہماری محنت اور کوشش کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ہم کبھی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے بچوں کی ہر مانگ بآسانی پوری نہ کریں۔ بچہ کے ٹی ایم گاڑی مانگ رہا، دلا کر دے رہے، دوسرے دن ایکسیڈنٹ کر رہا۔ ہاں، ہر مانگ تھوڑی پوری کی جاتی، اس کو کیا پتا کیا ویلیو ہے، 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی آپ گاڑی دلا رہے، اس کو کیا پتا اس کو؟ پھر آپ اس کے علاج میں 5 10 15 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کوشش اپنی محنت سے کمائے گا نا تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کو اہم سمجھتا ہے کہ واقعی یہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو وہ خودداری اور حلال کمائی دونوں، عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں کہ اگر میں کہیں پتھر اٹھا لوں تو وہاں سے سونا اور چاندی نظر آ جائے، یعنی جس تجارت میں نے ہاتھ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے برکت دی، اور ہر طرف سے مال آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیش آئیں۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سا کردار پیش کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشیر خاص بنا لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اسی دوران ایک واقعہ ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور یہ کہا، ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کر دیجئے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، مشیر خاص تھے، بہت قریبی، اور کہا کہ میں خلافت کی ذمہ داری عمر فاروق کو دینا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی آزادی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، امت کی بھلائی کی خاطر جو ان کے من میں تھا کہہ دیا، کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن مزاج میں تھوڑی سختی ہے۔ کیا کہا؟ مزاج سخت ہے، قابل ہیں کوئی شک نہیں، خلافت مناسب ہے ان کے لیے، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سخت اس لیے ہیں کہ میں نرم ہوں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو ایک نرم اور ایک سخت، اور ایسی زندگی چلتی ہے بیلنس کے ساتھ۔ آپ نرم رہیں تو سارے لوگ آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا لیں گے، اور آپ سخت ہے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، سب آپ سے دور چلے جائیں گے۔ تو ایک نرم ہے اور ایک سخت ہے، تو کہا وہ سخت اس لیے کہ میں نرم ہوں، لیکن جب یہ ذمہ داری اور بوجھ ان پر آ جائے گا خلافت کا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اور بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنا دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی گدی سنبھالنے کے بعد جو پہلے سارا نظام سب کچھ ترتیب دیا، بڑے بڑے ضروری مسائل میں بحث و مباحثہ یا بات چیت کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جسے مجلس شورا کہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اس مجلس کے نہایت سرگرم رکن تھے، ہر مجلس میں، ہر بحث میں، ہر معاملے میں، ہر ڈیبیٹ میں شریک رہتے تھے۔ انہوں نے ہی اعتراض کیا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے عبداللہ بن عباس کو لے کر کے آتے تھے مجلس میں، تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ کیا ہے بچے کو لے کر کے آتے بڑے بڑوں کی مجلس میں۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں عبداللہ بن عباس کے واقعے میں، تو حضرت عمر نے ٹیسٹ لے لیا سورۃ النصر کے بارے میں، کیا کہتے ہو تم سب فیل ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا تو کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ، کہا دیکھو اسی لیے لے کر کے آتا ہوں۔
اس واقعے کا اتنا اثر ہوا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و دماغ پر کہ اس کے بعد قرآن کا علم لینے کے لیے وہ بیٹھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. چھوٹے سے بچے 10 12 13 14 سال کی ایج ہے, 15 سال مان لو آپ, عبد الرحمن بن عوف ان سے علم لے رہے. اور ہمارے ہاں ڈڈورا پیٹا جا, فلاں جگہ کا عالم چاہیے, فلاں جگہ کا عالم. بھائی دیکھو کس کے پاس ٹائٹل سے سب کچھ نہیں ہوتا. ہاں آپ کے ساؤتھ میں زیادہ ہے مدنی علماء, فلاں جگہ کے علماء, فلاں جگہ کے علماء. کیا ڈڈورا بھائی؟ مدینہ جب نہیں تھا یا مدینہ یونیورسٹی نہیں تھی تب کہاں کے علماء تھے؟ یہیں کے علماء سے عرب والے آ کر کے پڑھتے تھے. یہاں ہندوستان کے علماء سے شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی جامع مسجد میں 60 سال تک تقریباً بیٹھ کر پڑھایا انہوں نے. عرب کے علماء آتے تھے پڑھنے کے لیے ان سے. ہاں 1960 میں مدینہ یونیورسٹی بنی ہے. اس سے پہلے کہاں سے علم لے رہے تھے لوگ؟ بلا وجہ کے لوگ تماشا بنائے بیٹھے. میں کسی کی ذات کو متون نہیں کر رہا, لوگوں کی ذہنیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کیسا ذہن بنا لیا لوگوں نے. میں علم چھوٹے سے بچے سے کون لے رہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کتنی ہے عبد الرحمن بن عوف کی اس وقت؟ تقریباً 58 سال. جب عبداللہ بن عباس سے علم, عبداللہ بن عباس 15 سال کے. کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق. 4 گنا کم ہے ایج میں. 15 کے ہیں, وہ تقریباً 60 کے پہنچ رہے ہیں, علم لے رہے ہیں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی ٹیم میں شامل رکھا. بہت سے معاملات میں انہی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا. ایک مرتبہ کیا ہوا, عراق پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کے آس پاس ایک بڑا لشکر جمع ہوا مسلمانوں کا, اور جتنے مسلمان تھے عوام نے یہ زور ڈالا کہ امیر المومنین خود اس لشکر کے سپہ سالار بن کر کے چلیں اور وہ بھی جنگ میں حصہ لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے. سب کا پریشر آیا تو اس وقت صرف اکیلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سختی کے ساتھ مخالفت کی. کہا نہیں, آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ امیر المومنین جنگ میں جائیں گے تو اس کا مثبت پازیٹیو اثر ہوگا, آپ لوگ صرف یہی دیکھ رہے ہو. لیکن ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ہر چیز کے 2 پہلو. اللہ نہ کرے اگر ہمیں ہار ہو گئی اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ عین اس نازک موقع پر اسلام اور مسلمان کمزور پڑ جائیں گے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ امیر المومنین کو اس جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے لیے انکار کا یہ مشورہ عبد الرحمن بن عوف کی طرف سے آیا. تمام بڑے بڑے صحابہ کی آنکھیں کھل گئی اور سب نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی کہ ہاں عبد الرحمن بن عوف صحیح کہہ رہے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کو اس جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لیکن پھر یہ مسئلہ آیا کہ بھائی کس کو بنا کر کے ہم بھیجیں گے؟ لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے گا؟ اگر امیر المومنین نہیں جا رہے تو پھر کون؟ سب لوگ سوچ رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن انتخاب نے, ان کے ذہن و دماغ کی دور اندیشی نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اس آدمی کو پا لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ تو کیا کہا؟ سعد بن ابی وقاص. ہم نے تذکرہ نہیں کیا, ابھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حسن انتخاب پر تمام لوگوں نے کہا ہاں بہت اچھی رائے ہے, اور آگے کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ انتخاب جو عبد الرحمن بن عوف کا تھا یہ کس قدر مناسب اور لائق اور بہترین تھا کہ آگے چل کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مومنوں نے, مسلمانوں نے, صحابہ نے اور اس وقت کے دور کے مسلمانوں نے ایران کی سپر پاور طاقت کو فتح کیا ہے. اس میں مشورہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور مجلس شورا کے اہم رکن تمام معاملات میں حصہ لے رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ سنیے کہ عبد الرحمن بن عوف کی کیسی تعریف کی انہوں نے. ایک دفعہ کہتے ہیں ایک قافلہ چل رہا تھا, کہتے ہیں مسور بن مخرمہ اس روایت کو بیان کرتے, کہتے میں بھی اس میں شامل تھا. عبد الرحمن بن عوف آگے آگے جا رہے تھے,
درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں تھا. عبد الرحمن بن عوف نے ایک بلیک کلر کی چادر اوڑھ رکھی تھی. حضرت عثمان نے کہا یہ بلیک چادر والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف. تو مسور جو راوی ہیں کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے آواز دی اور کہا اے مسور بات سنو. میں نے کہا بتائیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسور جو کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تمہارے ماموں عبد الرحمن سے پہلی اور دوسری ہجرت کرنے میں بہتر ہے تو اس نے غلط کہا. یعنی جن لوگوں نے بھی پہلی اور دوسری دونوں ہجرت کی ہے ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سیدنا عبد الرحمن سے اس معاملے میں کوئی بہتر نہیں ہو سکتا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے تعریفی کلمات اپنی زبان سے ادا کیے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو ایک دو نمایاں پہلو ہیں وہ ہم دیکھتے چلتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض لوگوں نے نام پیش کیا، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے ان کا نام پیش کیا تھا. انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لیا. اور 6 لوگوں کا نام پیش کیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو 6 لوگ عبد الرحمن بن عوف، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ اور زبیر، 6 لوگوں کا نام. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وفات ہو گئی. وفات کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ خلیفہ کون ہوگا، تو جھگڑا ہو سکتا تھا. تو کیا کیا عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، 6 لوگ ہیں تو پہلے تو 3 لوگ الگ ہو جاتے. کون کون الگ ہوگا؟ دوسرے کے حق میں الگ بھی ہونا ہے اور نام بھی پیش کرنا. الگ بھی ہونا ہے اور نام بھی پیش کرنا ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئے اور انہوں نے نام پیش کیا حضرت علی کا. طلحہ الگ ہو گئے، انہوں نے نام پیش کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سعد الگ ہو گئے تو کہا عبد الرحمن بن عوف کا نام. اب بچے 3 لوگ، 3 الگ ہو گئے، 3 جو ہے نام آ گیا. تو عبد الرحمن بن عوف نے چالاکی کیا کی، عثمان کو بھی پکڑا، علی کو بھی پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. عثمان رضی اللہ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے گئے. کہا اگر تمہیں خلیفہ بنا دوں تو تم عدل و انصاف کرو گے؟ کہاں کروں گا، عمر میں چھوٹے ہیں، کافی چھوٹے ہیں. عدل و انصاف کرو گے؟ کہاں کروں گا. کہا اگر عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو اطاعت کرو گے؟ کہاں کروں گا. ادھر یہ کام کر لیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سائڈ لے گئے. کہا اگر آپ کو خلیفہ بنا دوں تو عدل و انصاف کریں گے؟ کہاں کروں گا. کہا علی کو خلیفہ بنا دوں تو اطاعت کرو گے؟ کہاں کروں گا. اسی مجلس میں سب کے سامنے لے کر کے آئے اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ہیں. اور اس کے بعد سارے صحابہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سارے مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لے لی. آپ دیکھیں عبد الرحمن بن عوف حالانکہ صرف 3 ہی نام رہ گیا تھا، اس میں خود بھی تھے، لیکن کتنی ہوشیاری چالاکی سے اس پورے معاملے کو حل کیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام کس طریقے سے خارج کر لیا کہ کئی لوگ کوئی نہ کہہ دے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بننا. الگ ہو گئے اس معاملے سے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی نمایاں خوبی تھی، جو ہے مالدار اور بڑے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں میں بھی آگے رہتے تھے، بالکل آگے آگے. اس کی 2 مثالیں آپ دیکھتے ہیں اور پہلے بھی شاید آپ نے سن رکھا ہو کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک سفر میں تھے، ساتھ میں فجر کا وقت ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، آنے میں تاخیر ہو رہی تھی. ادھر صحابہ نے جماعت کھڑی کر دی اور جماعت کھڑی کیا تو امام کس کو بنایا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے نماز پڑھا لی. ادھر مغیرہ بن شعبہ یا غالباً کوئی اور راوی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، انہوں نے وضو کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پہنچے 1 رکعت ہو چکی تھی. جب صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی، تو فقامہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کر رہے ہیں. سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی پیچھے، اس لیے پیچھے نہیں کہ ان کی رکعت چھوٹ گئی ہے، اس لیے کہ ارے ہم نے نماز پڑھ لی ہے، عبد الرحمن بن عوف کے امامت میں نبی ہمارے درمیان موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ختم ہوئی، آپ نے نماز پڑھ لی تو کیا کہا صحابہ سے؟ احسنتم، تم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا تم نے. کیوں؟ کیونکہ تم نے ٹائم پر نماز پڑھی، تم نے وہ اجالے کا انتظار نہیں کیا. ہاں کیسے دیکھو ہمارے بھائی رمضان میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور رمضان کے بعد کیا ہوتے؟ کلٹی مار لیتے ہیں. نہیں، اسفروا فی الصبح فإنه أعظم للأجر، وہ صبح پڑھیں گے، جب روشنی ہو جائے گی تب پڑھیں گے، زیادہ ثواب. رمضان میں کیوں نہیں زیادہ ثواب لے رہے ہو بھائی؟ رمضان میں زیادہ ثواب نہیں چاہیے، تو رمضان میں زیادہ ثواب پانے کا اور اچھا موقع نہیں، تو سونا ہوتا ہے اس لیے جلدی پڑھ لو.
جہاں اپنا فائدہ ہو وہاں ایسے ایسے معاملے لے کر کے آتا ہے. یہ انسان کی نہیں، بس یہی شریعت ہے، یہی قانون ہے. بہرحال دوسری مثال، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں ہر دور میں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جس دن ابو لولو فیروز نے ان کو خنجر مارا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے اس اندھیرے میں جہاں اس طرح کا اجالا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مارا کہ کسی کا ہاتھ پکڑوں اور اسے مسلح پر کھڑا کر دوں تاکہ وہ لوگوں کی امامت کرے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر چکے. ان کے ہاتھ میں ہاتھ آیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھایا. حالات کو بھاپتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھا کر کے جو ہے نماز مکمل کی، اور اس کے بعد کی ساری کارروائی ہوئی جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف پہلی صف میں نہ ہوتے تو ہاتھ کیسے آتا عبد الرحمن بن عوف کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں؟ تو اس طریقے سے مالدار بھی ہیں، تجارت پیشہ فرد بھی ہیں، اور ایک عظیم صحابی ہیں، اور بڑا بزنس ہے. ہزاروں کی تعداد میں مال آتا تھا اونٹ پر لد کر کے ان کا مدینے کے اندر. جب ان کا مال آتا تھا نا باہر سے تو مدینے کے لوگوں کو ویسے ہی معلوم پڑ جاتا تھا گھروں میں بیٹھے بیٹھے کہ اتنے سارے اونٹ ایک ساتھ آ رہے ہیں، کسی اور کا یہ نہیں ہے. کس کا ہے؟ یہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے. یہ جو مال آ رہا ہے عبد الرحمن بن عوف کا ہے، لیکن اس کے باوجود کہاں ہے؟ جماعت میں پہلی صف میں ہے، امام کے پیچھے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچہ کیا ہے اور کس طریقے سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، بہت زیادہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حج کے لیے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حج کے سفر پر جانا چاہتی تھی تو سواری کا انتظام یہ کرتے تھے، راستے کا خرچہ یہ دیتے تھے، اور اگر ان کے پاس وقت رہا تو یہ بھی ان کے ساتھ سفر میں شریک رہتے تھے، ہر موقع پر خیال کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال رکھا، ازواج مطہرات کا خیال رکھا، وہی اور دیگر مدینے کے لوگوں کا خیال رکھا. چنانچہ اگر بعض روایتوں کو صحیح مانے تو راوی ذکر کرتے ہیں وہاں اس وقت کے مسلمان کہ عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ یہ تھا کہ اگر مدینے کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک مدینے کے ایک حصے کو عبد الرحمن بن عوف قرضہ دیتے تھے، اور مدینے کے دوسرے حصے کا قرضہ اتارتے تھے، اور تیسرے حصے والوں پر اپنا مال خرچ کرتے تھے. اتنا مال دیا اللہ نے. یعنی اگر 100 لوگ مان لو تو 30-35 لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں، 30-35 لوگ قرض دار ہیں تو ان کا قرضہ چکا رہے ہیں، اور باقی 30-35 لوگوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں، ہدیے اور تحفے دے رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف. لیکن کہیں بھی کمی نہیں ہو رہی ہے، جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ تعداد میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ مدینے میں عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ داخل ہوا جو ساز و سامان کے ساتھ 700 اونٹنیوں پر مشتمل تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کے بارے میں ان کو جب علم ہوا بہت خوش ہوئی اور دعا دیا کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے عبد الرحمن کو دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرما. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دیا. ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بچے کو بھیجا کچھ مال دے کر کے، کہا یہ جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنی ماں کو یہ دے کر کے آؤ. جب وہ گیا بچہ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے. یعنی دعا دیا کہ اللہ تمہارے ابا کے مال میں برکت دے اور تمہارے ابا کو جنت میں جو ایک سلسبیل نام کا چشمہ ہے اس چشمے سے اللہ رب العالمین تمہارے ابا کو پانی پلائے. ایک مرتبہ اور ایسے ہوا، بیٹے کو بھیجا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ابا کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جنتی ہیں. پتہ چلا جب عبد الرحمن بن عوف کو خوشی خوشی آئے ان کے پاس، اما عائشہ کے پاس، اور عرض کیا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جنتی ہونے کے بارے میں خود سنا ہے؟
فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جس دن سے اپنے جنتی ہونے کی خبر سنی اسی دن سے اور زیادہ دل کھول کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اور وفات سے پہلے اپنے تمام غلام کیا کر دیے؟ آزاد کر دیے، تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ بہرحال یہ زندگی چلتی رہی، اور اتنے عظیم صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سابقین اولین میں سے ایک ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، 2 ہجرت کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہے، مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہیں امامت کا ایک مرتبہ شرف اور موقع ملا، بدری صحابی ہیں، بیعت رضوان میں شریک رہے ہیں، جو ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے مشیر خاص رہے ہیں، ہر معاملے میں جن سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ یہ عظیم صحابی وفات سے پہلے کی ایک وصیت انہوں نے کی، اس وصیت میں کیا کہا؟ بدری صحابہ میں سے جو زندہ ہیں، جب وفات کا وقت قریب آیا تو کہا بدری صحابہ یعنی وہ جنگ بدر والے 313 جو تھے، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تو وفات ہو گئی، بہت سارے لوگوں کی، لیکن ان کی وفات کے وقت بھی کچھ بدری صحابہ زندہ تھے، تو کہا جو زندہ ہے بدری صحابہ میں سے، ان میں سے ہر ایک کو میرے مال سے 400 دینار دے دیا جائے۔ 400 دینار، ایک دینار 4.25 گرام، 400 دینار کتنا؟ 400 دینار ایک ایک کے حساب سے دینا ہو کتنے لوگ ہیں ابھی دیکھیں۔ ان کی وصیت کے مطابق تقریباً 100 بدری صحابہ کو 400 دینار کے حساب سے دیا گیا۔ 313 میں سے صرف 100 بچے ہیں، تو 100 کو 400 دیا تو کتنا ہوا؟ 40,000 کیا؟ 40,000 دینار۔ اب 40,000 دینار کو گرام میں کنورٹ کرو تو کتنا ہوتا ہے؟ 1,25,000 گرام۔ 1,25,000 گرام کتنا کلو ہو گیا؟ یعنی 1 کنٹل 25 کلو۔ 1 کنٹل 25 کلو سونا کس کو ملا؟ بدری صحابہ کو۔ کتنی قیمت ہوئی؟ 1 کلو 25 کلو، 1 کنٹل 25 کلو سونے کی، 1 کلو سونے کی قیمت ابھی کتنی ہے؟ 3 کروڑ نا؟ ہاں تقریباً 3 کروڑ۔ کتنا ہے؟ 3 ہی ہے نا؟ نہیں کہ 1.5 کروڑ، شاید 1.5 کروڑ نا، 1.5 کروڑ مانو، تو ایک کنٹل کا کتنا ہو گیا؟ 150 کروڑ۔ 150 کروڑ یہی ہو گیا، یعنی تقریباً مطلب اب وہ حساب میں نہیں آئے گا۔ یہ خالی کس کو دے رہے ہیں؟ بدری صحابہ کو۔ اچھا آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ ٹوٹل مال میں سے ایک وفات کے قریب بندہ ٹوٹل مال میں سے کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3۔ تو ابھی یہ تو صرف وہ ہے جو وصیت کیا، باقی جو ان کا اپنا مال ہے حساب لگاتے رہو۔ تو کہا 400 دینار دے دینا، سب کو دے دیا گیا۔ امہات المومنین کے تعلق سے بھی وصیت کیا کہ میرے مال کا ایک حصہ ان کی خدمت کے لیے لگا جائے، یعنی یہ کنفرم ہے کہ جو بھی امہات المومنین میں سے زندہ رہے گا، جب تک رہے گا، میرا مال ان کی خدمت میں لگایا جائے، یہ وصیت کر کے چلے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور لوگوں پر خرچہ کر رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں؟ کئی موقعوں سے تو کئی سو اونٹ، کئی سو گھوڑے سامان کے ساتھ جنگ کے میدان کے لیے تیاری کرنے کے لیے مجاہدین پر خرچ کرنے کے لیے دے دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابی، سب سے بڑے تاجر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وفات 31 ہجری میں ہوئی، 75 سال کی، تقریباً 74-75 سال کی عمر تھی، 31 ہجری میں وفات ہوئی، اور بقیع قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت یہ خلیفہ تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کا جنازہ جب لوگ لے کر کے جا رہے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، وا جبلا، کہ ہائے آج میرا پہاڑ جیسا بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہا کہ آج میرا پہاڑ جیسا بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ جملہ تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال ہر ایک کو جانا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ محنت کریے، حلال کمائیے، ہاتھ پیر ماریے، کوشش کیجئے، دوڑ بھاگ کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، ضرور دے گا۔ بس یہ ہے کہ خودداری کی زندگی گزاریے، عزت نفس کا سودا مت کیجئے، دینے والا بنیے، لینے والا مت بنیے۔ لینے والا بنیں گے تو آپ محدود ہو جائیں گے،
آپ رک جائیں گے, آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کا دماغ سب رک جائے گا. دینے والا بنیں گے تو آپ کا دماغ چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا. لیکن حلال مال کمائیے, حلال مال میں بھی برکت ہے. اور اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہمارے سامنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. لیکن مال جب مل جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے, اس لیے کہ مال میں اضافے کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں دینا, غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا. خرچ نہیں کریں گے تب بھی مال کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا, بڑھے گا نہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, جو بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا رہتا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اور آخری بات کہ اپنا مال خرچ کیجئے تو کس پر؟ غریبوں پر تو خرچ کرنا ہی ہے, نیک لوگوں پر خرچ کرنا ہے. غریبوں پر تو دینا ہی ہے, غریبوں کو, مسکینوں کو, اس کے علاوہ نیک لوگوں کو دینا ہے. ایسے نیک لوگوں کا پتہ لگائیے جو ضرورت مند ہے, مانگتے نہیں ہیں. ایسے علماء کا بھی پتہ لگائیے جو واقعی ضرورت مند ہیں, جن کو ضرورت ہے, اور ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی دیجیے ان کو. امہات المومنین کو کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمن بن عوف, ان کی نیکی, ان کے مقام کی بلندی, ان کے مرتبے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت, اہل بیت کا فرد ہونے کی وجہ سے ان کا خیال رکھا. بدری صحابہ کو دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو دے دینا. بدری صحابہ میں سے کتنے صحابہ ہیں مالدار ہیں, کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی؟ نیکی کی وجہ سے. اسی لیے ایک دعا, ہم اگر کسی کے ہاں افطاری کرنے جاتے کیا دعا دیتے؟ کوئی بھی سنا دے آج ایک, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. کہا روزے دار تمہارے ہاں افطار کرتے رہیں, نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں, اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. تو کھانا کس کو کھلانا ہے؟ نیک لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو نہیں. مردودوں کو پکڑ کر لا کر کے رمضان کی حرمت پامال کرتے ہیں. ہاں, سب ہر جگہ سیاست اکھاڑا بنا دیا لوگوں نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یاکل طعامک الا تقی, کہ دیکھو خیال رکھنا تمہارا کھانا کون کھائے؟ متقی. تو عبد الرحمن بن عوف خیال رکھ رہے ہیں کہ میرا مال کس پر خرچ ہو؟ نیک لوگوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بدلے میں آپ کو ریٹرن دیتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو ان کے حوالے سے پیش کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.